اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولای الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ باواز بلند صلوات بزرگان گرامی، عزیزان محترم، جوانان عزیز، ہماری گفتگو انسان اور حسین کے عنوان سے جاری ہے. کہا گیا کہ حسین وارث انبیاء ہیں اور انبیاء کا کام ہدایت بشر کا ہوتا ہے. آج جس اہم نقطے کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ ہدایت کس معنی میں ہے. آیا صرف ہدایت معنوی ہے، رشد روحانی ہے، یا نہیں بلکہ ہدایت مادی بھی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں روایت معصومین سے اور قرآن کی آیات سے یہ سب کو معلوم ہوا ہے کہ ہدایت بشر کا کام کہ جو انبیاء کو دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف ہدایت معنوی نہیں ہے بلکہ ہدایت مادی بھی ہے. ہدایت مادی کیا عجیب نقطہ ہے یہ کہ جس پہ اشکال اٹھایا جاتا ہے از جانب مخالفین اسلام کہ اسلام نہ لاؤ یا اسلام پہ عمل نہ کرو، کیونکہ اسلام وہ دین ہے کہ جو انسان کو دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. یعنی جس کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ اسلام میں پیسوں کے بغیر ہوگا. یہ ایک اشکال اٹھایا جاتا ہے اور بہت دفعہ اٹھایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اسلام پیسوں کے بغیر دیکھنا چاہتا ہے یا دولت کے بغیر دیکھنا چاہتا ہے. نہیں، ہر عالم کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. انسان مختلف عالم میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی اور عالم میں تھا تو اس عالم میں جو ضروریات تھیں خدا مند مطالب کو فراہم کر رہا تھا. اب اس دنیا میں آ گیا تو اب جو اس دنیا کی نیڈس ہوں گی، جو اس دنیا میں ضرورت ہوگی انسان کے، خدا مند مطالب اس کو پورا کرے گا. اب مثلاً جیسے مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ رسول نے فرمایا، ایک صلوات پڑھنے بابا، نیکی کے 10 درجات ہیں، ان میں سے 9 درجات رزق حلال کمانے کے ہیں. یعنی یہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا مند متعال نے انسان کو کبھی ایسا نہیں چھوڑا کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو. اور خصوصاً اگر مومن دنیا کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ کیا کفار کے لیے خدا مند متعال نے اتنی نعمتیں خدا مند متعال نے دی ہیں؟ نہیں، وہ تو مومن کے لیے ہیں. ساری نعمتیں جو دنیا کی ہیں، جو آخرت کی نعمتیں، ساری مومن کے لیے ہیں. تو لہذا اس لیے انسان کے پاس جتنی دولت ہو از نگاہ اسلام بری نہیں ہے، لیکن اگر ایک پیسے کی بھی محبت دل میں آ جائے تو اسلام کی نزدیک بہت برا ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہاں محبت مال اگر دل میں ہے
یہ بہت برا ہے، یہ بہت برا ہے۔ اس لیے کسی شخص نے اشکال کیا امام علی پہ، یا علی کہتے ہیں کہ مومنوں کے امیر ہیں، یا علی مجھے بتائیے آپ کے پاس تو کچھ پیسے ہی نہیں ہیں، دولت ہی نہیں ہے، پیسے میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، کوئی دولت دنیا ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین یہ ایک موقع ہے جہاں پہ علی نے اپنی دولت کا اظہار کیا ہے، عجیب موقع ہے۔ یہاں پہ دین پہ اشکال آ رہا تھا، علی کی شخصیت ایک الگ سے، کہا کہ تم امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اے علی ابن ابی طالب بتاؤ تمہارے پاس تو مال دنیا ہے ہی نہیں۔ علی نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کتنا مال ہے علی کے پاس؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے روایت دیکھی ہے کہ امیر المومنین نے اپنا معجزہ دکھا کے اس کو اپنی دولت دکھائی ہے، کہہ اٹھا اے علی ابن ابی طالب اتنی دولت آپ کے پاس اتنا تو کسی امیر کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ یہ امیر دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی امیر ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے بابا خوب۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات جو اسی کے ذیل میں آتی ہے وہ یہ کہ جو ہم دنیا میں یہ ٹیکنالوجیز دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں ہم تو جب وحی کی مادر موسیٰ کو خداوند متعال نے کہ موسیٰ کو صندوق میں بند کر دو اور اسے پانی میں بہا دو، ہم اس کے ضامن ہیں، عجیب بات ہے تاریخ یہاں پہ کہتی ہے کہ اس دور میں کسی کو صندوق بنانا آتا ہی نہیں تھا۔ یہاں پر عجیب نقطہ ہے تاریخ کا، اس دور میں کسی کو صندوق بنانا ہی نہیں آتا تھا، صندوق جیسی چیز بنانا نہیں آتی تھی۔ اچھا فاصلہ کتنا ہے بنی اسرائیل کا، یہ سارے لوگ ہیں نا بنی اسرائیل کے، فاصلہ کتنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں حضرت موسیٰ میں؟ کہتے ہیں کہ 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اس 600 سال کے اندر امت کو وہ چیزیں نہیں ملی، وہ دنیا کی چیزیں نہیں ملی، وہ چیزیں میسر نہیں تھیں، فیسلٹیز نہیں تھی دنیا کے پاس کہ جو نبی کی برکت سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں یوسف کے دور میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں کیا ترقیات ہوئی تھی، سب گواہ ہیں۔ اچھا نبی اور رسول میں ظاہر فرق ہے، رسول حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے دور میں ظاہر فرق آ گیا بیچ میں 600 سال کا، تو انسان کہاں سے کہاں تک چلا گیا۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، مادر موسیٰ نے تاریخ کہتی ہے کہ ماموں ذات بھائی تھے یا چاچو کے بھائی تھے، مجھے اس میں چاچو کے بیٹے تھے یا ماموں کے بیٹے تھے، مجھے اس میں شک ہو رہا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ان سے بات کی تو ان کا ایک تعلق والا شخص تھا کہ جو فرعون کے دربار میں تھا، وہ بہت سن رسیدہ تھا، بزرگ تھا، اس سے بات کر کے صندوق بنوایا تھا۔ ایک عجیب بات ہے، یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ جب نبی کو لوگ تسلیم نہیں کرتے یا نبی کو مارنے پہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو امت یا لوگ جو ہیں وہ سارے غیروں کے پاس جا کے ہاتھ دھرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں عزیزان گرامی، مصیبت یہی آئی ہوئی ہے ہم پہ، ہمیں اپنے ولی کو نہیں پہچانا، معرفت نہیں ہے ہمیں، اور آج دیکھیں ہم ان کے محتاج ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، ہر چیز میں ان کے محتاج ہیں۔ یہ وجہ ہے بہت بڑی، اگر نبی کو مان لیں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھنے باوجود اب یہ دیکھیے کہ یہ سارے علوم جتنے بھی علوم ہیں یہ نبی ہی پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھیں داؤد کے بارے میں قرآن میں جو فرمایا کہ لوہے کو نرم کر دیا، یہ ایک علم ہے۔ نوح کشتی بنا رہے ہیں، اچھا امت کیا کر رہی ہے، نوح کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوح نعوذ باللہ من ذالک کہ دیوانہ ہو گیا ہے، نوح اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لوگ اس سے بات کریں، کیوں کشتی بنا رہے خشکی کے اندر، عجیب بات ہے۔ نوح کہتے ہیں سیلاب آئے گا، لیکن لوگ نہیں مان رہے۔ جوان کیا کرتے تھے، جوانوں کی روش تھی کہ وہ اپنے پائنچے اٹھاتے تھے اوپر، کہتے تھے نوح کے سامنے سے گزرتے تھے، کہتے تھے اوپر کر لو پائنچے کہیں گیلے نہ ہو جائیں، پانی آنے والا ہے، ایسے مذاق کرتے تھے حضرت نوح کے ساتھ۔ حضرت نوح خاموش، شفیق باپ ہوتا ہے نبی، نوح خاموشی سے کشتی بنا رہے ہیں، پتہ ہے ڈوب جائیں گے لوگ، لیکن نجات جو دینی ہے تمام لوگوں کو، از لحاظ دنیاوی بھی از لحاظ معنوی بھی، کشتی بنا رہے ہیں، بنائیں گے کشتی نو، لوگ چاہے جو بھی کہیں۔ یہ ایک دیکھیے رسول کے بارے میں کیا ملتا ہے اس ضمن میں، رسول کے بارے میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ ایک جنگ جو نہیں ہو سکی، رسول کی ذہانت اتنی تھی، آپ توجہ فرمائیں کہ رسول کیا شخصیت تھے،
ایسا ہوتا ہے کہ ایک رسول کو خبر ملی، کسی شخص نے خبر دی کہ کفار آ رہے ہیں ایک جگہ سے، میدان کا بتایا کہ اس میدان میں رکیں گے اور جہاں پہ جنگ ہوگی۔ رسول نے کہا اچھا۔ رات کو رسول نکل گئے کچھ اصحاب کو لے کے، خیر 100 تھے یا 100 سے کم یا 100 سے زیادہ، اس طرح سے تعداد کم تھی، کفار کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ لے گئے رسول نکل کے، میدان میں پہنچے تو رسول کی روش دیکھیں، اسے روش نظامی کیا کرتے ہیں، اور روش دیکھیں جو سیاست اور حکومت کی روش ہے رسول کی کیا ہے۔ رسول نے فرمایا کچھ چراغ لے لو اور 2-3 افراد مختلف جگہوں پہ بیٹھ جاؤ چلا کے۔ یہ سارے ایسے مختلف جگہوں پہ بیٹھ گئے اصحاب۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کا بہت زیادہ ہو گئی ہے، جنگ نہیں کی، بھاگ گئے۔ رسول کی آپ دیکھیں، یہ سارے علوم ہیں، فنون ہیں کہ جو نبی آ کے انسانوں کو دیا کرتے ہیں۔ امام علی المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیے نا، سلونی کا منبر، علی علیہ الصلوۃ والسلام کہے جا رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ لیکن لوگ کیا پوچھتے ہیں معلوم نہیں۔ اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، علی ابن ابی طالب کی شخصیت کمیل کا ہاتھ پکڑ کے قبرستان کی طرف چلی جاتی ہے اور کہتی ہے اے کمل، اس سینے میں ایک علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، کاش مجھے اس کو اٹھانے والے مل جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے، امت نہیں لیتی، تیار نہیں ہوتی امت علم لینے کے لیے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپیکٹ کرتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر۔ نبی کا ہونا، امام کا ہونا، دونوں از لحاظ معنوی بھی، از لحاظ دنیاوی و مادی بھی۔ ایک صلوات پڑھنے پاؤ۔ تھکے تو نہیں ہے نا آپ حضرات؟ موضوع ذرا خشک ہو گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جس شخص کو علم کی ضرورت ہے فلیاتی من بابھا، کہ جو چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے تو اسے چاہیے دروازے سے داخل ہو۔ رسول جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد کچھ اس شہر کو بڑھا دیں گے، کچھ پنڈالے بن جائیں گے، کچھ دیواریں بن جائیں گی۔ رسول نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر آنا ہے شہر میں تو دروازے سے داخل ہو کے آؤ۔ یہ وجہ ہے اصل میں کہ اگر علم صحیح جگہ سے ملے گا تو فتنے نہیں ہوں گے، اگر علم صحیح جگہ سے ملے گا تو امت کا حال وہ نہیں ہوگا کہ جو ہو چکا تھا، اگر علم کو صحیح جانیں گے۔ اور آپ کے ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جس امت کا نبی علم کا شہر ہو، اس کی امت کو کم از کم علم کا نہر ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھنے بابا۔ ہمیں تو افتخار ہے رسول پر، وہ رسول جو علم بانٹتے رہے، کہتے ہیں ہم ان سے منسوب ہیں، ہم علی ابن ابی طالب سے منسوب ہیں، تو ہمارا علم تو ان کے کم از کم علم کی نہر ہونی چاہیے۔ ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ ساری باتیں کس ضمن میں آتی ہیں؟ ہدایت بشری کے عنوان سے ساری باتیں جتنی بھی ہوں۔ علی ابن ابی طالب کی شخصیت کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہوئے گزر جائیں کہ علی ابن ابی طالب ہیں اور بس کہتے ہوئے گزر جائیں، نہیں۔ جس طرح رسول کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، علی میں جاذبیت اتنی تھی کہ رسول کے بعد علی کے پاس لوگ آیا کرتے تھے۔ اسی لیے بعض افراد نے یہ دیکھتے ہوئے بہت کچھ پروپیگنڈے اپنائے کہ کسی طرح علی کو دور کیا جائے لوگوں سے، اور اتنی دہشت پھیلا دی گئی کہ کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ علی کے پاس جائیں، اور لوگ تڑپ رہے تھے اندر سے کہ کیا کریں۔ یہ ایک تاریخ کی بات ہے کہ جس کے اندر پورے باب کھلتے ہیں، ابواب ہیں اس کے اندر، کہ کیا وجہ تھی، کیا مدینہ ایسی خاموش ہو گیا تھا؟ نہیں، اس میں لوگوں میں کیا تھا کہ جو علی کے پاس نہیں جا رہے تھے۔ تفاسیر بند ہیں، قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی، حدیثوں پر پابندی نہیں ہو سکتی، کیا کریں گے؟ ایک شخص پوچھنے آیا، خلیفہ غالباً دوم کا زمانہ تھا، کہتا ہے کہ یہ آپ بتائیے کہ فاکہۃم و ابا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فاکہم و ابا، فاکہۃم و ابا قرآن کی آیت ہے۔ خلیفہ نے بولا کہ آپ چھوڑیں، بزرگ بیٹھیں۔ دیکھا بھائی اپنا
خلیفہ، ہاں بالکل، یہاں پر فرماتے ہیں کہ فاقیہ کا مطلب تو انار ہو گیا لیکن انگور ہو گئے، لیکن ابا کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. اب اس طرح کے جب جملے لوگوں کو ملیں گے، تو جب دیکھا پھر علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے پوچھا تو علی نے بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہے. علم ہے لوگوں کے پاس، علم، لوگ تڑپ رہے ہیں علم کے لیے، کوئی منبع ملے ان کو، کوئی ایسی جگہ ملے کہ جہاں پر لوگ استفادہ کریں اس نور علم سے. کیوں؟ انسان کی فطرت کے اندر علم ہے، جہالت کو پسند نہیں کرتا انسان. لیکن جب دہشت پھیلاتی گئی، جب مدینے کا حال یہ ہو گیا کہ لوگ ڈرا کرتے تھے کہ علی کے پاس جائیں گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی، تو لوگوں پہ زوال آنا شروع ہو گیا. اسی لیے حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا میں گئے ہیں. دیکھا جب زوال آ چکا ہے، دیکھا لوگ علم سے دور ہو رہے ہیں، دیکھا کہ اب اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تو اب مجبور ہیں حسین. کیوں؟ ہدایت بشر تو کرنی ہے، حسین کا کام ہے، حسین تو کرتے رہیں گے، کوئی پائے یا نہ پائے حسین نے تو کرنا ہے. وارث انبیاء ہیں حسین. کربلا میں پہنچے حسین اب جب حسین کربلا میں پہنچے تو لوگوں میں بلبلا ہو کہ وہ جو نور تھا، وہ جو چراغ تھا، وہ جو منبع علم تھا، وہ ہم سے چلا گیا اور ہمارے درمیان نہیں رہا. عجیب کیفیت ہے لوگوں کی. ظاہر ہے جب نہیں ہوئی ہدایت بشر، جب نہیں ہو سکتی، ماحول ہی اس طرح کا کریٹ ہو چکا ہے، حسین کو کربلا جانا ہے. حسین نے اپنی قربانی دینی ہے، حسین نے اکبر کو قربان کرنا ہے. کیوں؟ ہدایت بشر کے لیے. اگر مشکل ہو بامشکل حسین نے سب کچھ دے دینا ہے، حتیٰ کہ علی اصغر کو بھی قربان کر دینا ہے. مجھے کہا گیا کہ آج جھولا برآمد ہوگا، جھولا برآمد ہوگا، علی اصغر کا جھولا برآمد ہوگا. یہ دھیان میں رہے کہ علی اصغر باب الحوائج ہیں، ان کے جھولے سے بہت سو کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. جو کہ پانی کی مراد پاتے پاتے دنیا سے چلے گئے، اتنا ایک گھونٹ پانی نہ مل سکا علی اصغر کو. حسین کی صدا پہ، حل من ناصر ینصرنا پہ لبیک کہنے والا علی اصغر جب آواز سنتا ہے تو روایت کہتی ہے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتا ہے. مواقع کچھ عجیب ہیں. باپ کے لیے بیٹے کو قربان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جب ماں اپنے بیٹے کو قربان ہوتا دیکھے تو ایک عجیب مرحلہ ہوتا ہے. حسین خیمے میں آتے ہیں، علی اصغر کو لے گئے. کیوں؟ پانی پلانے لے گئے. رباب دیکھ رہی تھی، رباب نے بھی یہی کہا پانی پلانے لے جائیں علی اصغر کو. حسین نے اپنے ہاتھ پہ ننگے سے علی اصغر کو اٹھایا، فوج اشکیا کی طرف لے گئے. دور سے ظالم کہہ رہے تھے کہ حسین اب قرآن اٹھا رہے ہیں اور شکست کو تسلیم کر رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ ایک عجیب مرحلہ دیکھا تاریخ میں. حسین آئے ہیں فوج اشکیا کے سامنے. حسین نے اصغر کے چہرے سے نقاب ہٹایا، دیکھا قرآن ناطق برآمد ہوا. فوج اشکیا میں کچھ بدبخت ایسے تھے کہ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، حسین اور اس علی اصغر کو لے کے آ گئے. تو حسین نے اتنے میں آواز دی، اے فوج اشکیا تمہیں دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، اس 6 مہینے کے اصغر سے تو کوئی دشمنی نہیں، اس کو تو کچھ گھونٹ پانی کے پلا دو. لیکن فوج اشکیا میں بھی کچھ بدبخت ایسے تھے کہ کہنے لگے کہ اے حرملہ تو دیکھ نہیں رہا، ارے یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس سے ہماری کیا جنگ، اس کو پانی پلا دے. لیکن حرملہ شقافت میں کیا کہنا، میں ساتھ نے کہا حرملہ تیر چلا، حرملہ تیر چلا، اقتا کلام الحسین، حرملہ تیر چلا. اب حرملہ کا تیر دیکھیے اور اصغر کو دیکھیے. تاریخ گواہ، تاریخ کربلا کہتے ہیں کہ وہ تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا، گھوڑے گریں اس لیے استعمال ہوا کرتا تھا وہ تیر. عجیب ستم ہے نا، عجیب ستم ہے علی اصغر پہ، عجیب ستم ہے. حرملہ کا عجیب سوال ہے پسر صاحب. حرملہ کہتا ہے کہ
اے پسر سعد کس پہ تیر چلاؤں، اصغر پہ یا حسین پہ؟ پسر سعد کہتے ہیں اے ہرملا اصغر کی گلے کی سفیدی کا نشانہ لے۔ ہرملا نے تیر اٹھایا، وہ تیر ستم چلا۔ عجیب روایت کا جملہ ہے، زبیہ من الاذن الى الاذن، علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان سے عجیب عجیب بات ہے۔ تاریخ نے ایک اور جملہ بھی لکھا، کیا جملہ ہے؟ کہا جب دیکھا نا حسین کے بازو پہ اصغر کو تیر لگا، لکھا علی اصغر یتلظا، اصغر تڑپا۔ یہ عجیب اس نے استفادہ کیا اس عبارت سے، تڑپنا، یتلظا کیا مطلب ہے اس کا؟ مچھلی کو نا پانی سے نکالے نا تو مچھلی تڑپتی ہے، نہیں کہتے یتلظا اسے، مچھلی تڑپتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بہت جان لگاتی ہے کہ اسی طرح اسے پانی میں ڈال دیا جائے، نہیں اسے بھی یتلظا نہیں کہتے۔ جب ساری طاقتیں کھو دیتی ہے نا پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اپنا منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، اسے کہتے ہیں یتلظا، علی اصغر تڑپا۔ ارے رباب دیکھ رہی تھی، حسین نے اصغر کو لیا اور خیمے کی طرف چلے گئے۔ عجیب مرحلہ حسین کے شہید، عجیب شہید ہے، خیمے میں جا کے رک گئے۔ کہا کیسے جاؤں خیمے میں؟ روایت کہتی ہے 7 دفعہ پیچھے آئے، 7 دفعہ آگے آئے۔ عزاداروں یہ کربلا کا وہ واحد شہید ہے کہ جو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ شہید۔ جب دیکھنا پسر سعد نے کہ سر کم ہے تو ایک شخص نے آواز دی، پسر سعد میں جانتا ہوں حسین کوئی چیز پشت خیمہ میں چھپا رہے تھے۔